او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 259 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اور ماقبل میں جو آیت نمبر 256 گزری تھی اور 257 جو گزری تھی، اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہے کہ جن کا کارساز ولی تمام کاموں کو بنانے والا اللہ کی ذات ہے، اور دوسرا گروہ ہے ان کا جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ شیطان ان کا کارساز ہے اور شیطان کے معاملات ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر اللہ نے مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے زمانے کا ظالم جابر بادشاہ نمرود کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اولیاء اللہ میں سے ہیں، یعنی اللہ کے ولی ہیں تو اللہ ان کا کارساز، اور دوسری طرف نمرود ہے جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے حالات کو واضح کیا کہ جو اللہ کے ولی تھے ان کے ریت کو اللہ تعالیٰ نے آٹے کے اندر تبدیل کر دیا، اور جو اللہ کے دشمن یعنی شیطان کا کارساز بنا یا ان کا ولی اور معاون بنا یا شیطان جن کا معاون بنا، اللہ تعالیٰ نے تخت و تاج کے نقشوں کے اندر رکھ کر 400 سال تک ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو خدا کے راستے پر چلے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور جو اللہ کے راستے کو چھوڑے گا ناکامی اس بندے کا مقدر ہوگی۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اب آگے جو آیت نمبر 259 کی تلاوت ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ کی کمال قدرت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے طور پر اللہ نے ایک اور بات کو بیان کیا ہے، اور اس بات کے اندر ایک پورا واقعہ ہے جو یہاں پر بیان ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے۔ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ تو جو 2 مسلمان تھے ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور و معروف پیغمبر ہیں، حضرت داود کے بیٹے ہیں، اور دوسرے نمبر پر سکندر کا نام آتا ہے جن کا تذکرہ 16ویں سپارے میں سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے۔ سکندر ذوالقرنین جن کا نام آتا ہے، اور 2 جو کافر بادشاہ ہیں ان میں سے ایک کا نام آتا ہے نمرود، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور دوسرا نام آتا ہے بخت نصر کا۔ یہ بخت نصر جو تھا یہ اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کی تھی اور تورات کے تمام نسخوں کو جلا ڈالا تھا۔ یہ مذہب کے اعتبار سے مجوسی تھا، لہٰذا اہل کتاب کی تمام کتابوں کو جلایا، بیت المقدس کو اس نے گرایا، اور 70,000 کے لگ بھگ بنی اسرائیلیوں کو قید میں اس نے ڈال دیا تھا، اور ان کی آبادیوں کو بستیوں کو اس نے بالکل خار کے اندر یعنی کہ ان کو جلا کر بالکل تاتار کر دیا تھا۔ چنانچہ جن بندوں کو اس نے گرفتار کیا تھا اس کے اندر بنی اسرائیل کے تقریباً 40,000 کے لگ بھگ تو علماء تھے کہ جو تورات کے حافظ تھے، ان کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ باقی بچیوں کو اور لڑکوں کو اٹھا کر لونڈے وغیرہ یا لونڈیاں بنا لی تھیں، غلام اور لونڈیاں بنا لی، اور باقی 70,000 کے لگ بھگ ایسے قیدی بھی تھے کہ جن کو حبس بیجا کے اندر اس نے رکھا۔ چنانچہ ان کے علاقے کو اس نے بالکل غارت کر دیا۔ تو غارت کرنے کے بعد جن لوگوں کو لے کر گیا تھا ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ یہ اللہ کے نبی تھے اور وقت کے پیغمبر تھے اور تورات کے حافظ تھے۔ یہ بھی قید میں چلے گئے تھے، اور جب یہ قید میں وہاں پر رہے تو قید میں ان کو جب رہائی نصیب ہوئی تو ان کے پاس سواری تھی گدھا، تو اپنی سواری پر سوار ہو کر
اپنے علاقے کی طرف آنے لگے تو وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ درخت ہیں جو پھلوں سے لدے ہوئے، درخت ہیں جو پھلوں سے، درخت ہیں جو، بولو، درخت ہیں جو پھلوں سے لدے ہوئے، لیکن بستیاں ہیں کہ ساری کی ساری، کیوں ایسے آپ ٹھیک ہے، درخت ہیں کہ پھلوں سے لدے ہوئے لیکن بستیاں ہیں کہ سب کی سب اجڑی ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ جو بندے تھے وہ سارے مار دیے تھے، اور جو زندہ بچ گئے تھے وہ سارے کے سارے قید کے اندر تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے تو وہاں سے گدھے پر سے اترے اور باغات کے اندر سے انہوں نے پھل کھائے، اور پھل جو کھائے حضرت والا نے ان میں سے کچھ انگور تھے جن کو نچوڑا اور ان کا رس بھی پیا، اور کچھ جو تھوڑا بہت بچ گیا اس کو اپنے ٹفن کے اندر محفوظ کر لیا، اور جو پھل انجیر وغیرہ ان کے پاس تھے وہ کچھ سنبھال کر بھی رکھے اور کچھ کو کھا لیا۔ اور اس کے بعد آگے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو جب بستی کے درمیان سے گزر رہے تھے ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ کی ذات اس بستی کو، اس اجڑے ہوئے علاقے کو پھر سے کیسے آباد کرے گا۔ یہ خالی دل کے اندر خیال آیا، زبان پر یہ کلمات نہیں آئے۔ اللہ کی شان یہ کہ لمبا سفر کر کے آ رہے تھے اور پیچھے کھانا بھی کھا چکے تھے، لہٰذا آرام کا تقاضا ہوا، سواری سے اترے اور جو ہی لیٹے تو فوراً سوئے، اور سوتے کے ساتھ ہی اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ اللہ کی شان یہ ہے، ان کے ٹفن کے اندر جو 2 چیزیں تھیں، ایک تو تھا وہ شراب کا، وہ جو اپنا انگور کا جو رس تھا جس کو نبیذ کہتے ہیں، اور ایک تھا انجیر، اور ساتھ میں ان کے ساتھ تھا گدھا۔ بظاہر دیکھنے میں اگر دیکھا جائے تو یہ 2 چیزیں، یعنی کہ انگور کا وہ شیرہ اور جو انجیر ہے، یہ جلدی خراب ہونے والی چیزیں ہیں، اور اس کے بالمقابل جو گدھا ہے وہ جلدی خراب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر 100 سال تک ان کے کھانے کو تر و تازہ رکھا، اور جو ان کے ساتھ گدھا تھا اس گدھے کو بھی اللہ نے موت کے گھاٹ اتارا، بلکہ اس کی ہڈیوں کا بھی چورا چورا کروا دیا۔ 100 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو آنکھ کھلتے کے ساتھ ہی اللہ میاں کی طرف سے وحی آئی، جی کتنا عرصہ سوئے؟ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے اس موقع پر انہوں نے 2 جواب دیے، 1 دن یا آدھا دن، 1 دن یا آدھا دن۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت عزیر کو یہ یاد نہیں تھا کہ میں آیا کب تھا۔ ان کے دماغ میں خیال آیا اگر میں کل آیا تھا، ابھی یہ ٹائم دن چڑھنے کا، سورج چڑھنے کا ہے، تو گویا کہ 1 دن گزر چکا ہے۔ اور پھر ان کو خیال آیا کہ ابھی تو میں آیا تھا جبکہ سورج نکلا نہیں تھا، اور ابھی سورج نکل گیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ آدھا دن۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا آپ کو 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ اور پھر آگے ان کے علم کے اندر اضافے کے لیے کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھیں تو کھانے کو دیکھا، نہ وہ گلا، نہ وہ سڑا، نہ بدبو پیدا ہوئی۔ فرمایا سواری کی طرف دیکھیں تو اپنے گدھے کو دیکھا کہ اس کی ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی تھیں، چونکہ ان کے دل کے اندر خیال آیا تھا اللہ کیسے پھر سے زندہ کرے گا۔ تو اللہ کی ذات نے اس موقع پر ان کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کو زندہ کر کے دکھایا، بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ نے جوڑا، اس کے بعد اس پر گوشت، اس کے بعد کھال، اور اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنی مخصوص آواز وہ نکالنے لگا۔ اللہ کی جان، اب یہ 100 سال گزر چکا تھا۔ کتنے سال؟ اب آگے والی بات سنیں۔ جس وقت گھر سے نکلے تھے ایک بیٹا تھا، بیٹے کی عمر تھی 18 سال۔ گھر سے جب نکلے تھے، گرفتار ہوئے تھے، بیٹا تھا ایک، عمر کتنی تھی؟ 18 سال، اور ایک لونڈی تھی، عمر تھی 20 سال۔ اب حضرت والا اب جب یہ 100 سال کے بعد اٹھے تو ہریالی دیکھی تو دھنگرے گئے۔ اب سوال یہ کہ اپنے گھر پر جانا ہے، تو جس وقت حضرت والا کا انتقال، مطلب نیند موت کی سلا دیا گیا تھا، اس وقت گھر تھا کارنر پر۔ گھر کہاں تھا؟ چائنا پٹی میں نہیں، کارنر پر تھا، کارنر پر۔ کارنر میں اور چائنا پٹی میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت کا زمانہ تھا حضرت عیسیٰ سے 500 سال پہلے، لوگ کم ہوتے تھے، تو وہاں پر کنارے پر ان کا مکان تھا۔ اب جب گئے آبادی اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہاں پر تو ان کا گھر سینٹر میں آ گیا تھا۔ اب سواری پر سوار ہیں،
اللہ نے 100 سال کے بعد ان کی جوانی کو بھی متغیر نہیں ہونے دیا۔ جس حالت میں سلایا تھا وقت کو اللہ نے 100 سال کے لیے پیچھے کر دیا۔ اللہ کی شان، انہوں نے جب علاقے کے اندر دیکھا گھر بار یہ وہ سب کچھ، بخت نصر بھی مر گیا تھا، بخت نصر بھی مر گیا تھا، اور دوبارہ سے صرف 30 سال کے اندر اللہ نے اس شہر کو آباد کیا، اور اگلے 70 سالوں کے اندر ان سب کو پرانی ساری باتیں بھول گئی تھیں۔ چنانچہ اپنے اندازے سے چلتے چلتے اپنا گھر تلاش کرنے کے لیے گئے تو باہر ایک بڑھیا ملی، آنکھوں سے نابینا تھی اور پاؤں سے معذور تھی۔ اس بڑھیا سے کہا کہ عزیر کو جانتی ہو؟ اس نے کہا نام تو سنا ہوا ہے لیکن عرصہ دراز ہو گیا ان کو فوت ہوئے۔ تو حضرت عزیر نے کہا کہ میں وہی عزیر ہوں۔ کہا کہ وہ جو عزیر تھے وہ تو اللہ کے نیک بندے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اگر تم واقعتاً عزیر ہو تو میرے حق میں دعا کرو، اللہ میری آنکھوں کو واپس کر دے۔ حضرت عزیر نے دعا کی، ان کی آنکھیں واپس لوٹ گئیں۔ پھر دوبارہ دعا کی، اللہ نے پاؤں کو بھی ٹھیک کر دیا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی عزیر ہیں۔ تو پھر وہ بڑھیا حضرت عزیر کو لے کر ان کے گھر پر گئیں۔ اس بڑھیا کی عمر اس وقت تھی 120 سال۔ کتنی تھی؟ 120 سال۔ اس بڑھیا نے جا کر حضرت والا کا گھر دکھایا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ حضرت والا کے بیٹے کی عمر ہو چکی تھی 118 سال۔ کتنی؟ اور پوتے پڑ پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت والا کو گھر دکھایا۔ حضرت والا جیسے ہی اندر گئے تو گھر کے اندر موجودہ سب نے اعتراض کے بڑے میاں کہاں کو؟ کہا کہ اپنے گھر کو۔ کہا کہ آپ کون؟ کا عزیر۔ انہوں نے کہا وہ ہمارے ابا تھے یا ہمارے دادا تھے، ہم کیسے یقین کر لیں؟ ان کا جو بیٹا تھا اس بیٹے نے کہا ہم نے اپنے ابا کے بارے میں سنا تھا، ان کے اندر 2 علامتیں تھیں، ہم علامتیں چیک کریں گے تب یقین آئے گا۔ ایک علامت تو یہ تھی ہمارے ابا کے دونوں کندھوں کے درمیان میں چاند کی طرح سے روشنی نکلتی تھی، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ابا تورات کے حافظ تھے۔ اگر یہ 2 علامتیں ہوئیں تو ہم مانیں گے۔ چنانچہ قمیص اتاری تو چاند والی روشنی ان کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، چاند والی روشنی پیچھے سے نمودار ہوئی۔ کتاب آگے رکھی تورات کی، تو تورات کی کتاب ان کو زبانی یاد تھی۔ اس موقع پر سب کو یقین ہوا، اس موقع پر سب کو یقین ہوا۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ یہ تھے حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت یہ عزیر علیہ السلام کو اس بنیاد پر یہودی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ کیا قرار دیتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا، کہ اللہ تعالیٰ سے مل کر آ گئے۔ سوال یہ ہے 100 سال تک سوتے رہے، ان کو وقت کا احساس نہیں ہوا۔ یہی حال ہر مردے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ مردہ جب مر جاتا ہے اس کو وقت کا احساس نہیں ہوتا، اس کو حالات کا احساس ہوتا ہے۔ مر جائے گا، وقت کا احساس نہیں ہوگا، حالات کا احساس ہوگا۔ حالات کا احساس کیا مطلب؟ سزا یا جزا جو ہوگی اس کا احساس تو ہوتا ہے لیکن وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ سورہ یاسین کے اندر اسی بات کو ذکر کیا گیا۔ کل قیامت والے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا، آج ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا لیا؟ حالانکہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ جو حضرت آدم کے زمانے سے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت عزیر کا واقعہ سنا کر اللہ نے آنے والے انسانوں کے لیے ایک یعنی نمونہ بیان کر دیا۔ اللہ کی ذات دوبارہ اٹھائے گا اور اٹھانے پر قادر ہے۔ اللہ اٹھائے گا اور اٹھانے پر قادر ہے۔ کیسے اٹھائے گا؟ حدیث پاک کے مطابق انسان مر جاتا ہے، ساری ہڈیاں پگھل جاتی ہیں، دمچی کی ہڈی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ نشان وغیرہ باقی رہ جاتا ہے، اس کے ذریعے سے دوبارہ انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد کہ مرنے کو مرنا نہ سمجھا جائے بلکہ مرنے کو دوبارہ زندگی کا پہلا زینہ سمجھا جائے۔ اسی بنیاد پر حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، یا موت مومن کے لیے اللہ سے ملاقات کی سیڑھی ہے۔ کیا ہے؟ سیڑھی ہے۔ تو مرنا ہے، مرنے کے بعد مر نہیں جانا بلکہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کے لیے مرنا ہے۔ جس نے اٹھنا نہیں ہے اس نے مرنا نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جس نے اٹھنا ہے اس نے مرنا ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہو، بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملا
کہ میں اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھیں، سب کچھ نہ سمجھیں۔ ہم موت کو بہت یاد کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ بخشیسی، اللہ آپ اللہ خود ہی معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے خود ہی معاف کرنا ہوتا تو نبیوں کو تکلیفوں کے اندر مبتلا نہ کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کریم نازل نہ کیا جاتا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ جس بندے کو اس بات کا یقین ہوگا تو حضرت عمر کی صفات کا حامل ہوگا۔ کیا کہ ان کے دور حکومت میں مرغن غذا ان کے سامنے آئی، رو پڑے، کھانا چھوڑ دیا۔ کیا دماغ میں آئی؟ اسماعیل شاہ، واللہ العظیم جو بات میرے دماغ میں ہے وہ 100% سچ ہے، ٹھیک؟ برا مت منائیے گا۔ کیا کہا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، لے جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن اللہ کیا فرما دیں کہ تم نے جو ایمان کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر قربانیاں دی تھیں ان کا بدل تمہیں دنیا میں دے دیا گیا۔ اس بات کا ڈر ہے۔ اس بات کا کیا ہے؟ سرکار رات کو نکلے، ابو بکر صدیق کو دیکھا باہر، عمر فاروق کو دیکھا باہر، دونوں کو دیکھا باہر۔ سرکار نے پوچھا خیریت آپ دونوں؟ ان دونوں نے قسم کھا کر کہا بھوک نے مجبور کیا ہمیں، ٹھیک ہے؟ پیغمبر نے قسم کھا کر کہا مجھے بھی بھوک نے مجبور کیا۔ یہ تینوں ہستیاں ایک انصاری کے باغ میں جاتی ہیں، انصاری گھر پر موجود نہیں ہیں۔ بیگم نے جلدی سے جو ہے وہ جو اپنا گھر کے اندر کچھ تھا وہ لا کر رکھا، انصاری کو پتہ چلا، وہ فوراً آئے اور بکری ذبح کرنے سے پہلے خوشے توڑ کر لائے، جو کھجوروں کے اس میں تازہ بھی تھیں، پرانی والی بھی تھیں، سوکھی بھی تھیں، تر بھی تھیں۔ وہ جب لے کر آئے، جو ہی خوشہ سامنے رکھا، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا عمر، اللہ کی ذات اس کے بارے میں بھی کل قیامت والے دن سوال کرے گی۔ آ رہی ہے سمجھ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کھاتے رہیں، ہگتے رہیں، نہیں، اللہ سوال کرے گا۔ اور جس کو اس بات کا یقین ہوگا، خدا کی قسم، خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، بلکہ ان کو بھی چھوڑیں، پرانے لوگوں کو دیکھیں۔ امام بخاری کا علاج کرنا ہے، سخت قسم کی قبض ہو گئی، امام بخاری کا علاج کرنا ہے، سخت قسم کی قبض ہو گئی، پیشاب کرتے ہیں بکری کی مینگنیوں کی طرح، پیشاب کرتے ہیں بکری کی مینگنیوں کی طرح۔ اس وقت کے اطباء نے کہا ان کو سالن کھلایا جائے من آنتے ان کی خشک ہو جائیں گی، سالن چھوڑ دیا بھیا، آگے اللہ کو جواب دینا ہے۔ کیا کر دیا؟ فضائل اعمال کے اندر فقیہ ابو اللیث سمرقندی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ستو پھانکتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ستو۔ ان سے کسی نے پوچھا تو کہا کہ میں نے ایک مرتبہ اندازہ لگایا، روٹی توڑ کر سالن میں ڈبو کر منہ میں ڈال کر چبا کر پیٹ تک پہنچنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے۔ جن کو مرنے کا وہ تھا تو وہ آخرت میں کیا کرتے؟ وہ یہ دنیا کے اندر اس چیز کو وہ کرتے تھے، اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہونا۔ یہ بہت بڑی بات، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عزیر کا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ مت سوچنا کہ نہیں پیر صحیح ہمیں بچا لیں گے، یہ ہم نے کچھ 4-5 کام ایسے کر لیے، نہیں، کھڑا ہونا پڑے گا بھیا، کھڑا۔ حضرت عیسیٰ جن کے متعلق اللہ میاں کو کنفرم ہے، انہوں نے نہیں کہا پیچھے والوں کو کہ میری پوجا کرو یا میری ماں کی کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اللہ میاں کل ان سے بھی پوچھے گا۔ آپ نے کہا تھا یہ بات کہتے کے ساتھ ہی ان پر بھی کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ اگر مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری وجہ سے کوئی بندہ گمراہ ہو گیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ تو سوچ لیں، داڑھی مونڈنے والے، کترنے والے، پائنچے نیچے کرنے والے، ہماری دیکھا دیکھی اگر کوئی ایک بندہ بھی گمراہ ہو گیا کیا بنے گا ہمارا؟ کوئی حل ہے؟ بولو، ہاں کوئی حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ نے واقعہ سنایا، مقصد یہ ہے جو اللہ یہاں کر سکتا ہے وہ اللہ وہاں بھی کرے گا، وہ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں دکھاتا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں، اللہ کے لیے مشکل کا لفظ اللہ کے لیے بڑا چھوٹا ہے، صحیح، یہ میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے، ماشاءاللہ سمجھ تو گئے ہوں گے نا؟ مشکل کا لفظ میرے اور آپ کے لیے، بھائی عبد الرحمن آپ بھی 4 دن کے بعد آئیں،
سمجھ تو نہیں آئے گی، ایک دن کی چھٹی 40 دن تک تو سمجھ نہیں آئے گی، برکت کے لیے بیٹھ جاؤ۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ سیریس کہہ رہا ہوں، آپ بھی نہیں آئے تو سہیل صاحب آپ بھی آ جائیں نا، خالی دیکھتے رہیں میرے چہرے کو، مونچھیں صاف کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، سفید ٹوپی ہے اور اچھا والا موبائل ہے، کیمرہ یہ دیکھتے رہیں، ثواب مل جائے گا۔ سمجھ نہیں آئے گی، یہ تو پتھر پر لکیر ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو ہے نا وہ چٹائیوں پر اپنا جسم رگڑ کر یہ متفقہ اصول بیان کیا ہے، ایک دن کی چھٹی کرو گے 40 دن پلے کچھ نہیں پڑے گا، یہ موٹی سی بات ہے۔ علاؤ الدین صاحب نہیں سمجھ میں آئی؟ جی ہاں، تو یہ فرمایا گیا او کالذی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ علم 3 طرح کا ہوتا ہے بیٹا بھیا، علم 3 طرح کا ہوتا ہے، علم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ گگلی بھی پیچھے دیکھ رہا، کل نہیں آیا تھا نا، نوست ہوتی ہے بھیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بخار چڑھتا ہے تو پہلے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے نا، اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ٹائیفائڈ سے اٹھنے والا بھی کافی دن تک کپاتا رہتا ہے، برا مت منائیے گا، یہ حقائق ہیں جن سے پردہ اٹھانا ضروری ہے۔ کوئی سمجھ لے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں 10 دن کے بعد حاضری لگا کر انگلیاں کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوا لوں گا، یہ خیال استو محال استو جنون، ٹھیک ہے۔ 2 قسم کے مدارس ہیں، ایک مدرسہ وہ ہے جو 16 سال کے بعد بخاری ہاتھ میں پکڑواتا ہے، اور ایک وہ ہے جو 4 سال کے بعد بخاری ہاتھ میں پکڑواتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا باہر جا کر دیکھیے گا تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ علم 3 طرح کا ہوتا ہے بھیا، ایک کو کہتے ہیں اپنا علم الیقین، ایک کو کہتے ہیں عین الیقین، اور ایک کو کہتے ہیں حق الیقین۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ پانی ٹھنڈا ہے، اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو آپ مان لیں گے پانی ٹھنڈا ہے، یہ ہو جائے گا علم الیقین۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، عین الیقین کا مطلب آپ کے سامنے اس کے اندر برف ڈالی گئی، آپ کو پتہ چلا پانی ٹھنڈا ہے، اس کو کہیں گے عین الیقین، اس کو کیا کہیں گے؟ عین الیقین۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ میں یہ پانی پیوں اور مجھے ٹھنڈا لگے، اس پانی کی ٹھنڈک کا جو مجھے علم ہوگا اس کو کہیں گے حق الیقین، ٹھیک ہے۔ حضرت عزیر کے دل میں شک نہیں تھا، ان کو علم الیقین بھی تھا اللہ کی بات پر۔ عین الیقین اللہ نے گدھے کو زندہ کر کے اور خود ان کو دوبارہ زندہ کر کے حق الیقین کا معاملہ بھی فرما دیا۔ یہ فرمایا او کالذی، کیا تو نے نہیں دیکھا یا کیا تجھے معلوم نہیں ہے اس بندے کا حال، مرہ جس کا گزر ہوا، اعلی قریتن ایک ایسی بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشہا جو اپنے چھت کے بل گری ہوئی تھی، قال انہوں نے گزرنے والے نے دل میں کہا، انا یحیی اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے زندہ کرے گا اس کو، یعنی اس بستی کو، کہ بستی کے رہنے والوں کو، اگر بستی کے رہنے والے ہیں تو مطلب کیسے زندہ کرے گا، اور اگر بستی ہے تو مطلب پھر سے کیسے آباد کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، سو اللہ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا، 100 عام 100 سال تک۔ اسی اللہ نے، یہ تو نبی تھے نا، اصحاب کہف کے بندوں کو 309 سال تک نہیں سلایا کہ نہیں سلایا، ٹھیک ہے۔ وہ کیسی اللہ کی ذات ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ ثم بعث، اور اس کے بعد دوبارہ کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا، دوبارہ کیا کر دیا؟ قال، اللہ میں نے پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ سوئے تھے آپ جی؟ کم لبثت، کتنا عرصہ سوئے؟ قال، حضرت عزیر نے کہا لبثت یوما، ایک دن، او بعد یوم، یا آدھا دن۔ قال، اللہ میں نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال اب سوتے رہے، ٹھیک ہے، 100 سال۔ اس بات پر حضرت کو یقین تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی ہمیں دکھانا تھا ان کے ذریعے سے۔ کیا فرمایا؟ گلنے سڑنے والی چیز حفاظت ہم نے کی ہے نا، فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کے ٹفن کی طرف دیکھیں، کھانے کی طرف، وشرابک، ٹفن کے اندر انجیر تھا بچا ہوا تھا، وشرابک، پانی وہ انگور کا جو شیرہ تھا، لم یتسنہ، وہ گلا نہیں، وہ سڑا نہیں، وانظر الی حمارک، اور جو رہنے والی چیز تھی گدھا شریف، آپ اس کی طرف دیکھیں، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، کیسے؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ۔ اب یہاں 3 چیزیں، ایک حضرت عزیر کی ذات ہے، قدرت کی نشانی دکھائی، دوسرا حضرت کا کھانا ہے، قدرت کی نشانی، تیسرا گدھے کا زندہ ہونا ہے، قدرت کی نشانی۔ وَلِنَجْعَلَكَ، یہ سارا پروسیس ہم نے کیوں کروایا؟ تاکہ ہم آپ کو بنائیں
لوگوں کے لیے نشانی، لوگوں کے لیے نشانی کیا علاء الدین بھائی؟ کیا نشانی؟ کیا عزیر نشانی؟ ماشاءاللہ کیا بنائیں؟ نشانی مطلب مرنے کے بعد زندہ کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بنائیں آپ کو لوگوں کے لیے۔ شاہ صاحب، دونوں شاہ صاحب آگے پیچھے والا شاہ صاحب، لوگوں کے لیے کیا بنائیں؟ نشانی، لوگوں کے لیے کیا بنائیں؟ نشانی۔ لہٰذا اب کیا کریں؟ وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھیں، وہ سیدھا ہڈیاں تھیں۔ کیف ننشزها، ہم کیسے اس کو ابھارتے ہیں، کیسے اس کو ابھارتے ہیں، تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ شیخ اپنا ظفر علی خان صاحب انتقال فرما گئے، وہ فرماتے تھے کہ جنات میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک موقع پر میں نے جنات سے پوچھا، حضرت فرما رہے تھے ایک موقع پر میں نے جنات سے پوچھا کہ حدیث پاک کے اندر ہمیں منع کیا گیا کہ ہڈی سے استنجا مت کرو، کہ یہ جنات کی خوراک ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، ہم ہڈی کو بالکل چوس کر بالکل خالی کر دیتے ہیں، آپ لوگ اس میں سے کیا کھاتے ہو؟ تو جنات نے کہا کہ ہمارے لیے بہت کچھ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ میں نے جنات سے کہا میرے سامنے ذرا ہڈیاں لا کر دکھاؤ، تو باہر سے ہڈیاں چن کر لائے، تو میرے دیکھتے دیکھتے اس کے اندر سے بھاپ نکلنا شروع ہو گئی، اور بالکل تر و تازہ گوشت کی طرح، بالکل تر و تازہ۔ تو یہ ابھار آتا ہے ہڈیوں کے اندر، ابھار کیا آتا ہے؟ ہڈیوں کے اندر۔ کیف ننشزها، ہم کیسے ان ہڈیوں کے اندر ابھار لائیں گے۔ ثم نکسوها، پھر ان ہڈیوں کو ہم گوشت کی کھال پہنائیں گے۔ فلما تبین له، جب سب کچھ دیکھ لیا، کھانا، گدھا، اپنی ذات، گھوڑے گدھے پر سوار ہوئے، اس نے آواز بھی نکال دی۔ جب ساری کیفیت ان کے سامنے واضح ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ اعلم، اب میں جان گیا۔ مطلب علم الیقین پہلے سے تھا، عین الیقین بھی ہو گیا، حق الیقین بھی ہو گیا، ان اللہ، کہ بلا شبہ اللہ کی ذات علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو ہم بھی سب یہی کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر، اللہ سب کچھ کروا سکتا ہے، اللہ سب کچھ کروا سکتا ہے، اللہ سب کچھ کروا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اگر اللہ کی ذات کو ہر چیز پر قادر مانا جائے، جانا جائے، سمجھا جائے، تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ جس کا یہ ایمان ہوگا، یقین ہوگا، انشاءاللہ وہ کبھی بھی نہیں پچھتائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب